یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار یہ واقعہ جو ابھی میں سنانے والا ہوں دل کے کانوں سے سن لو، ساری زندگی تم لوگ نماز نہیں چھوڑو گے، نماز سے دل لگا بیٹھو گے، نماز سے دوستی لگا بیٹھو گے۔ خصوصاً یہ واقعہ عورتوں کے لیے، اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک عورت تھی، نیک اور صالحہ عورت تھی، پاک باز عورت تھی، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ عورت دن کو روزہ رکھتی، پوری رات عبادت کرتی، قیام کرتی، تہجد پڑھتی، دن کو روزہ پوری رات عبادت کرتی، مگر بدقسمتی سے اس کا جو شوہر تھا وہ خدا کی وحدانیت کا منکر تھا۔ شوہر کافر ہے، بیوی عبادت گزار ہے، شوہر امیر بھی ہے، کبیر بھی ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، لیکن خدا کی وحدانیت کا انکاری ہے، کافر ہے۔ ادھر سے بیوی نماز پڑھتی، ادھر سے شوہر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا۔ یہ نماز پڑھ کے عبادت کر کے تم اپنا وقت ضائع کیوں کرتی ہو؟ نماز کیوں پڑھتی ہو؟ میرے خدا کو مانو، اس کو مت مانو جو وحدہ لا شریک ہے، اس خدا کو مت مانو جسے دنیا وحدہ لا شریک کہتی ہے۔ ادھر سے یہ عورت خدا کو سجدہ کرتی، ادھر سے یہ ظالم شوہر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا، بیوی کو مارتا پیٹتا، طرح طرح کے ظلم ڈھاتا کہ نماز سے دور ہو جاؤ، عبادت سے دور ہو جاؤ، عبادت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، نماز پڑھ کے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ظالم شوہر نے، کافر شوہر نے تجویز سوچی، ترکیب بنائی کہ کیوں نہ اسے کسی نہ کسی طرح عبادت سے دور کیا جائے، اسے بھی میں خدا کی وحدانیت کا انکاری ہی کروں، انکاری ہی بنو، یہ بھی کافر ہو جائے میری طرح۔ اللہ اکبر۔ ایک دن شوہر نے اپنی نمازی بیوی کو، عبادت گزار نیک صالحہ بیوی کو ایک نقلی موتی دیا، نقلی موتی دیا، کہا کہ یہ اصلی موتی ہے، قیمتی موتی ہے، اسے محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب ضرورت پڑے گی تو میں تم سے یہ موتی لے لوں گا۔ بیوی نے وہ موتی لیا، محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دن گزرے بیوی کی غیر موجودگی میں، ایک دن نمازی عورت گھر میں نہیں تھی، شوہر نے تو ایک تجویز سوچی تھی، ترکیب بنائی تھی، بیوی کی غیر موجودگی میں اس شوہر نے وہ موتی اٹھایا، جا کر دریا میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا، واپس آ گیا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے وہ نقلی موتی دریا میں پھینکا کہ جب بیوی سے موتی طلب کروں گا تو آگے موتی نہیں ہوگا، تو پھر میں بیوی کو ذلیل کروں گا، اسے ماروں گا، پیٹوں گا۔ کس طرح کے خدا کو پوجتی ہو، کس طرح کے خدا کو مانتی ہو؟ وہی خدا جو تمہیں خسارے میں مبتلا کرتا ہے، جو تمہیں نقصان دیتا ہے، جو تمہیں مرواتا ہے، ذلیل کرواتا ہے، تیرا موتی گم کر لیتا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے وہ موتی دریا میں پھینک دیا، واپس آ گیا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے، اس نے نمازی بیوی سے وہ موتی طلب کیا، میں نے موتی دیا تھا، موتی کی ضرورت ہے، لے آؤ۔ بیوی گئی، جس جگہ پر، جس محفوظ جگہ پر موتی رکھا تھا، بسم اللہ پڑھ کے بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا، موتی اٹھایا، شوہر کے آگے پیش کر دیا۔ شوہر نے جیسے ہی موتی دیکھا حیران رہ گیا، کہنے لگا سچ سچ بتانا، حقیقت کیا ہے؟ یہ موتی تجھے کہاں سے ملا، کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا کہ ایک دن آپ مچھلی لے کر آئے تھے، میں نے مچھلی کو ذبح کیا، مچھلی کو چاک کیا، اندر سے کیا دیکھتی ہوں، یہ تو وہی موتی ہے جو تو نے مجھے دیا تھا کہ محفوظ جگہ پر رکھ دو۔ میں نے پھر سے وہی موتی محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ظالم شوہر نے، کافر شوہر نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا، بجائے عبرت حاصل کرنے کے الٹا گمراہ ہو بیٹھا، بجائے عبرت حاصل کرنے کے غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس میں تو میری بیوی نے کوئی چلاکی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے تندور میں آگ جلائی، تنور میں آگ جلائی، تنور آگ سے بھر گیا، بیوی کو اٹھایا، نمازی عبادت گزار اللہ کی ولیہ، اللہ کی محبوبہ کو اٹھایا، جلتے تنور میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ اب یہ بیوی تنور کے اندر جا ہی رہی تھی، جاتے جاتے اس بیوی نے اللہ اکبر، اللہ سے التجا کی، دعا کی، مالک ساری زندگی میں نے تیری نماز پڑھی، مالک ساری زندگی تجھے سجدہ کیا، قیام کیے، رکوع کیے، سجدوں پہ سجدے کیے، مالک
آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، تیری رضا پر راضی رہی۔ مالک اگر آج تیری آگ مجھے جلاتی ہے تو پھر میرے بعد میری نسل میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ مالک اس آگ سے مجھے بچا لینا، مالک کوئی ایسا معجزہ دکھا مجھے اس آگ سے بچا لے، اس کافر کو مسلمان بنا دے۔ بس اس نمازی عورت کے دل سے یہ دعا نکلی بعد میں تھی، قبول پہلے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ جیسے ہی ظالم شوہر نے، کافر شوہر نے اپنی نیک اور پاکیزہ بیوی کو آگ کے انگاروں کے سپرد کیا، اللہ نے ان انگاروں کو پھول بنا دیا، بیوی کو تنور میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ 2 دن بعد اس کافر شوہر نے جب تنور سے ڈھکن ہٹایا، کیا دیکھتی ہے؟ بیوی تنور کے اندر نماز پڑھ رہی ہے، بیوی تنور کے اندر اللہ اللہ کر رہی ہے، عبادت میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے۔ دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر یہ شخص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کلمہ پڑھ کر یہ شخص مسلمان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی مل کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر یہ دونوں میاں بیوی مل کر دن کو روزہ رکھتے، ساری رات قیام کرتے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، ہدایت لینے والے تو بنو نا۔ جوانو خدا را، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ آج کا ہر ایک عبادت گزار عابد جب عبادت کرتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدلے میں جنت عطا کرے، ہر قاری تلاوت کرتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں مجھے جنت عطا کرے۔ ہر عابد عبادت کرتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ جو بھی مرتا ہے، پیچھے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ الغرض ہر مومن، ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے، ہر کوئی جنت کا خواہش مند ہے، ہر کوئی جنت کی تمنا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ لوگ تو نماز بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ تو قرآن بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ تو تہجد بھی جنت کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ تو حق سچ بھی جنت کے لیے بولتے ہیں، لوگ تو دین کا علم بھی جنت کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ دنیا والوں کو تو جنت عزیز ہے، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ میرے پیر امام حسین نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں، میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، دن میں 5 ٹائم 5 وقت نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تمہارا رب آخری بار بلا رہا ہو، آخری بار سجدوں کی توفیق دے رہا ہو۔ کافی لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے، ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ میں کہتا ہوں تم کون ہو نہ جانے والے، وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں، وہ تمہیں توفیق سجدہ ایک بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے یا تختی لے؟ کسی مزدور باپ کے ننھے بیٹے سے پوچھا گیا، غریب باپ کے ننھے بیٹے سے پوچھا گیا کیا کام کرتے ہو بچے، کیا کام کرتے ہو؟ کہا روز آنسو کما کے لاتا ہوں، یہی کاروبار ہے میرا، بھوک کی وجہ سے، روٹی نہ ملنے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے روتا ہوں، خالی پیٹ کی وجہ سے روتا ہوں، یہی کاروبار ہے میرا۔ ہندوستان کا ایک غریب مسلم بچہ ہندو مندرگاہ میں لنگر کھانے گیا، کسی نے ہندو پنڈت کو کہا یہ مسلم لڑکا ہمارا لنگر کھانے کیوں آیا ہے؟
ہماری مندرگاہ میں لنگر کھانے کیوں آیا ہے؟ تو مسلم باپ کا بچہ ہے، تو مسلم ماں کا بچہ ہماری مندرگاہ میں کیوں آیا، لنگر کھانے کیوں آیا؟ تھا تو وہ ہندو، لیکن بات سونے کی تختی پہ لکھنے والی کر گیا۔ پنڈت نے اس غریب بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا لیتا ہے، وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا لیتا ہے، صاحب اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے؟ وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ غربت کا مارا ہے، صاحب اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے؟ ہائے، مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے، انسانیت کی ہیلپ نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے۔ دین اسلام جیسے عظیم مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی غربت کے مارے نے کہا تھا، کسی بھوک کے مارے نے کہا تھا، جس بستی میں ہم بستے ہیں روٹی مہنگی غم سستے ہیں۔ روٹی تو مہنگی ہے جس شہر میں ہم بستے ہیں، جس بستی میں ہم نے ڈیرا جمایا ہوا ہے نا، جس شہر کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے، وہاں روٹی تو مہنگی ہے لیکن وہاں آنسو سستے ہیں۔ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا، وہ مر گیا۔ باپ بیمار تھا، علاج نہ ہو سکا، وہ مر گیا۔ 3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز و اقارب نے کھانا پہنچایا۔ 3 دن کے بعد گھر میں پھر سے فاقے شروع ہو گئے۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ننھی سی بیٹی بیمار ہو گئی۔ جب ایک بیٹی کو بھوک نے ستایا، رات کا دوسرا پہر تھا، جب ایک بیٹی کو بھوک نے ستایا تو بیٹی نے ماں کو کہا، ماں یہ جو میری چھوٹی بہن بیمار ہے یہ کب مرے گی؟ یہ جو چھوٹی ننھی سی گڑیا بیمار ہے یہ کب مرے گی؟ ماں کی چیخ نکل گئی، کہا میری بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بہن کی لمبی عمر کی دعا مانگنے کے بجائے اس کے مرنے کی دعا مانگ رہی ہو؟ بیٹی نے رو کر کہا، ماں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا باپ فوت ہوا تھا، عزیز و اقارب نے، محلے والوں نے ہمارے گھر کھانا پہنچایا تھا، ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا۔ سوچ نہیں ہوں اگر یہ ننھی سی گڑیا مر جائے، باقی نہیں تو کل ہم سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا تو کھائیں گے۔ افسوس کا مقام ہے بھائیو، افسوس، صد افسوس، بارہا افسوس۔ کتنے ظالم لوگ رہتے ہیں دنیا میں جو مردوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن زندہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کتنے ظالم لوگ رہتے ہیں دنیا میں، اور ہم بھی ظالم ہیں، ہم بھی مردہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، زندوں کی فکر نہیں کرتے، زندوں کی خدمت نہیں کرتے۔ ہمارا جب فوت ہو جاتا ہے، ہمارے محلے میں جب فوت کی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا، نادانو، مرنے والا غریب روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا بھوکا پیاسا مر گیا، اوے روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتا، پانی پلاتے تو اسی مرنے والے کو پلاتے۔ آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا روٹی کا ٹکڑا کس کام کا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور حکمت سے اس کائنات کو پیدا فرما کر انسانوں کو اس کائنات میں، زمین میں بسایا، پھر انسانوں میں سے کسی کو مالدار تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو غریب نادار بنایا، کسی کو طاقتور تو کسی کو کمزور بنایا، کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ کسی کو فقیر بنایا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس پر ہر ایک کو راضی رہنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے مالداروں کی ایک تعداد ہے، ایک جماعت ہے جو اپنے مال کو اللہ پاک کی رضا کے لیے غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے کے بجائے اسے اپنے فن اور طاقت کا کمال سمجھ کر مال والی مٹھی بند کر بیٹھی، اپنے فن اور طاقت کا کمال سمجھ کر مال والی مٹھی بند کر بیٹھی۔ اور دوسری طرف غریب و نادار لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اپنی غربت و ناداری پر صبر کرنے کے بجائے شکوہ و شکایت کرتی نظر آتی ہے۔ خدارا، شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کرو،
اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں. اگر اللہ اس رضا پہ راضی ہے تو ہمیں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے نا. کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 گھنٹے پیاس برداشت کی. آپ نے بھی, آپ کی اولاد نے بھی, آپ کی شہزادیوں نے, آپ کے شہزادوں نے 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی. یہاں تک کہ آپ کے معصوم بیٹے لخت جگر نور نظر علی اصغر پانی پانی کرتا اس دنیا سے چلا گیا, شہید ہو گیا, شہادت کا جام پی گیا. بلکہ حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں اتر رہے تھے, جانے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا. 14 سال کی عمر ہے, حضرت زین العابدین بیمار ہیں, پانی مانگتے ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, روٹی مانگتے ہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں, بیمار ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹے میں میدان کربلا میں اتر رہا ہوں, پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا, پر جاتے جاتے میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک نصیحت دے کے جاؤں گا. اچھا ابا کون سی نصیحت ہے؟ فرمایا بیٹے شکر کا دامن نہ چھوڑنا, کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کرنا, شکایت نہ کرنا. دیکھ میرے بیٹے, تیرے باب امام حسین نے کریل نوجوان علی اکبر لٹا دیے, علی اصغر قربان کر دیے, اون محمد لٹا دیے, عباس کے بازو کٹ گئے, قاسم کا شباب لٹ گیا, لیکن تیرے باب امام حسین کی زبان پر شکوہ نہیں آیا. شکر پہ شکر کرتے رہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مجھے سکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے خوشی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پانی کی ضرورت نہیں, مجھے روٹی کی ضرورت نہیں ہے. جے اللہ میری اس غربت پہ راضی ہے, جے میرا مالک میری پیاس پہ راضی ہے, تو مجھے پانی کی ضرورت ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ پریشانیاں دیتا ہے آسانیوں تک پہنچنے کے لیے. آسانیوں تک جانے سے پہلے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر میں تمہیں ایک رولاد دینے والا واقعہ سناؤں گا. ایک غریب فقیر تھا, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بادشاہ کے دروازے پر گیا. اس کا ایک ہی لباس تھا, وہ بھی پھٹ گیا. اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا, ننگا جسم لے کر دوسرا لباس تھا نہیں. غریب فقیر تھا, بادشاہ کے دربار پر گیا. کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا. کہا کون سی بات؟ کہا کہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں, بتا تو صحیح کہ میرے مرنے کے بعد تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا, تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. غریب فقیر نے کہا بادشاہ سلامت, میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا, وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں. اور کل میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا, تمہارا دیا سفید سوٹ کس کام کا؟ مجھے دینا ہے تو آج دو, تمہارے حق میں دعا تو کروں. آج مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے, آج مجھے روٹی کی ضرورت ہے, مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے. میرے مرنے کے بعد سبیلیں چل رہی ہوں گی, میرے مرنے کے بعد کلخانیاں ہو رہی ہوں گی, میرے مرنے کے بعد 40ویں ہو رہے ہوں گے. میں بھوکا پیاسا مر گیا, میرے مرنے کے بعد فاتحہ پڑھانے کی ضرورت ہی کیا؟ میرے مرنے کے بعد مجھے کفن دینے کی تمہیں کیا ضرورت؟ میرے مرنے کے بعد 40 دیگیں چڑھانے کی کیا ضرورت؟ غریبوں کی مدد کرو میرے بھائیوں. غریبوں کی مدد کرنے والا شخص